حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں اللہ اللہ اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی, ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ ہی نہیں, بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا, اس نے آ کر تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے, تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک. بابا نے نظر اٹھائی, کا بیٹے میں نے دیکھا نہیں, چل اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا, بارش تازہ ہوئی تھی, حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ, پیالہ پکڑا, دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے, آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا, پھر نظر جھکی, پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے, کہیں تھپڑ مرواتا ہے, کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا, ادھر تھپڑ مروایا, یہاں دودھ پلایا, تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا, دوڑے آئے پیچھے سے لوگ, شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہ تو نے بد دعا دی ہے. کہا نہیں دی, بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا, چھت پہ چڑھا ہے, پیر پھسلا ہے, گردن کے بل گرا, من کا ٹوٹ گیا, مر گیا ہے, تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا, بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں, میں نے نہیں بد دعا دی. کہ تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی. کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے, سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا, میرے پیروں سے مٹی اڑی, اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی, اسے برا لگا, اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا. اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے, میری تو غلطی کوئی نہیں. یاروں کا جھگڑا ہے, یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے, یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے, کوئی غلطی نہیں میری, کوئی غلطی نہیں. خش جنہ قدر نہیں میرا, اے میرے صاحب نو وڈیانیاں, میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, مینو محل چڑھایا ہے سائیاں, مینو محل چڑھایا ہے سائیاں. فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے, میرا کو پوچھے گا ہی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے بھی میں تو تیرے ہو تو وہ کافر کو سزا نہیں دیتا, پھر تو موجود ہے. یاد رکھیں حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا, مسجد میں آیا, لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں, میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا, اہل علاقہ سے کہا, انہوں نے تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا, لوگوں کا مزاج ہے, بیمار کو دوائی نہیں دیتے, جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا, جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو, کوئی لوارث فوت ہو گیا, کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا, کفن خریدا, جنازہ پڑھا, عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے, تڑپنے لگے, دور تک آوازیں پھیل گئی, دنیا دوڑی آئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے, اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی, تم نے دی نہیں. اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی, تم نے کی نہیں. اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا, سنبھال کے رکھو اپنا کفن, میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا.
संभाल के रखो, ये कोई लावारिसों का टोला है। याद रखे, जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले, उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है। अपनी ज़िंदगी लवारसों की तरह नहीं गुजारे, थोड़ा सा इधर गया था तो फिर थोड़ा सा इधर गया था तो थोड़ा सा, ये क्या बात है, ये क्या बात है। अपने आप को, अपनी निस्बत को, अपने अकीदे को मजबूत रखें। 1 इंच के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा 1-2 साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज़्यादा हैं, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं, मेरी मजबूरी है, मजदूर कहाँ से लाऊंगा, बड़े मामलात हैं, सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के, बाकी सारे लोग, सबको जमा किया गया, चूँकि उस तरफ से थोड़ा ख़तरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो, इस तरह करो कि 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहाँ रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज़्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह शाह की नमाज के बाद जल्दी उजरा ख़ास में तशरीफ़ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? का हुजूर सर्दी ज़रा ज़्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई ज़रूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके, कोई ज़रूरत नहीं, जाओ अपने अपने घरों को, कोई हाजत ना, पहुँच जाओ। का हुजूर मेहरबानी करे, वो तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे, जाओ तुम्हें कहा ना आराम करो। लोग सो गए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सीढ़ियाँ उतर रहे थे रज़ा मस्जिद की, तो वो जिस हिंदू की जानिब से ज़्यादा ख़तरा था वो सीढ़ियों पे बैठा था, मस्जिद की सीढ़ियों पे। सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा मौलाना मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, मुसलमान करें। लोगों की तवज्जो आला फरमाने लगे नहीं अभी तो इंतज़ार कर, थोड़ी देर के, अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर कि तू आ रहा है। ये कह के जब 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरे उसके पास से तो उसने पैर थाम लिए। कहने लगा अब ऐसे तो ना करो, रोने लगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ़ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए। कहने लगे हमें भी बता बदला कैसे है। कहने लगा दीवार गिर गई, आधी रात के वक्त, आधी रात तक इंतज़ार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा आज गर्दन काटूंगा और काट करके निकलूंगा। कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे, ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट के आया तो फिर खड़े थे। फरमाते हैं मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट के खड़े थे, मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, सहरी का वक्त हो गया तो फिर पलट के खड़े थे, अब मैं डर के भागा। कहते फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला। कहने लगे और कितना तजर्बा करेगा, मुझे तू लवारस समझता है? लवारस हूं मैं, और कितना तजर्बा करेगा, बस कर मान जा। मैंने कहा हुजूर ये कौन है, मुझे बताइए तो सही ये कौन है। तो कहने लगे मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की अजमत का दिफा किया है, सारी जिंदगी गौसे आजम के नारे लगाए हैं। अभी तो ये मदद सिर्फ गौस पाक जलानी की भेजी हुई है, अभी तो गौसे आजम की भेजी हुई मदद है। मौला अली अभी पीछे हैं, 2 जहां के महबूब अभी इससे पीछे हैं, वो तो अभी पीछे हैं, पीछे खड़े हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भी तैयार बैठे हैं। ओ भाई आज रिवाज हो गया, रिवाज। मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था, लोग कहते हैं नहीं कोई नहीं ज़रूरत, सामने सारा कुछ नज़र आ रहा है। ओ खुदा के बंदो याद रखो, निस्बत है बड़ी चीज़, जाने तवो दो में। अगर किसी को निस्बत मुयस्सर आ गई ना, निस्बत, खाली दामन ही मिल गया, तेरे हाथ में कुछ है तो होनी चाहिए ना, खाली दामन ही तुझे किसी का मुयस्सर आ गया तो तू बच गया। अपनी निस्बतों की हिफाजत करे, इनको मजबूत करे, इन पर मेहनत करे, इन पर तवज्जो रखे। ये निस्बत जो होती है ना, निस्बत, ये देखे ना एक गत्ता है, आम किताब को लगा हुआ है तो जहां मर्जी रख दो, उसकी कोई कदर नहीं। लेकिन जो गत्ता कुरान मजीद को लग गया है उसको बगैर वजू छूना जायज़। एक पट्टे पे ईंट बनी है जो बाथरूम में लग गई, वहां बगैर जूते के जाया नहीं जा सकता।
اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا۔ یہ نسبت ہے بڑی چیز، اگر میسر آئے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں، اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں، اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی، ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف، ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی۔ ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا، آپ کو کیا ملا، تو ہم نے اتنا کہا یار جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے، روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے، روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے، روز ایک نئی توانائی۔ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے، مفتی صاحب، میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے، مفتی تھے، عالم آدمی تھے، سرکار تاج الشریعہ، ہمارے شیخ سے بیعت کی۔ اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے باہر سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا۔ اس عالم جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں، وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم نے دیکھی، وہ دور گزر گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا، ایک تو ہوتا تھا، اور تیسری تنہائی ہوتی تھی۔ وہ دور بیت جاتا ہے، وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے۔ حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا، تو مرید ہوا مجمع میں، رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا، تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی، لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ ایک مولانا میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں، جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے، جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں، کہاں مرید ہو گیا تو؟ ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے، گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی۔ کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا، بہت زیادہ، تو میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا بات ٹھیک ہے، بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے، خواب میں، اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے، اس کونے میں آپ تھے، اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے، اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے، اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے، پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں، بات ہو جایا کرے گی۔ کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں۔ ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے، فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے۔ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں، میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے، چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے؟ کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے۔ اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا، جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے۔ میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی، مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی، آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا، مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کرے۔ ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا، چمکتا ہے دل کا اجالا، جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھے، سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو، سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی۔ تو آنکھیں نہیں کھول رہے، تو آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں، یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گی؟ بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہے کر جاتا ہوں۔ ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر ہے، تو آنکھیں تو کھولنا،
आंखें खोल। या मैं अपने कमरे में यूं पर्दा आगे करके लाइट बंद करके बाहर शोर मचाऊं, सूरज कोई नहीं, सूरज कोई नहीं, तो मुझे कोई बंदा कहेगा पागल इस तरह कर, बाहर निकल, इधर आ तुझे दिखाऊं सूरज है कि नहीं, तेरी तो अपनी आंखें बंद है। इकबाल कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अंदर की आंखें खोल। अंदर इतना अंधेरा है तो बाहर कैसे नजर आएगा? और लोग आंख ही नहीं खोलते, दाएं बाएं देखते रहते हैं। निस्बत को मजबूत करें। रब तो फरमाता है हबीब तू मौजूद है तो मैं काफिर को भी अजाब नहीं देता। अब यहाँ खालिस निस्बत का बयान है, खालिस। ये नहीं फरमाया कि हबीब इनके अमल अच्छे हैं तो मैं अजाब नहीं देता। ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ खाना काबा है तो मैं अजाब नहीं देता। निस्बत की बात फरमाई, निस्बत की। ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ रोज तवाफ होता है तो अजाब नहीं देता। यहाँ तिलावत होती है तो फरमाया हबीब तू है इसलिए मैं इन्हें अजाब। मदीने में कभी जलजला नहीं आया, पता है आपको? इसलिए नहीं आया कि वहाँ मेरे मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा है। कोई फसल वो बीजते नहीं, कोई फसल बोते नहीं, वो कोई फसल भी, लेकिन दुनिया की हर शय आपको मदीने में मिलती। जो सबसे अच्छा फल खाना चाहे उसे मदीने में जाके मिलता है, इसलिए कि वहाँ गुंबद खजरा की हरियाली मौजूद है। दुनिया की हर नेमत मिलती है इसलिए कि गुंबद खजरा जो मौजूद है। तो भाई ये निस्बतों की बात है, निस्बतों की। पुरानी उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो दरवाजे पे लिखा होता था सवेरे, मेरे हबीब ने दुआ फरमाई मौला ये मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना, ऐ अल्लाह मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना। तो मेरे भाई सुन लो और याद रख लो, लाखों पाप भी लोग करके आए, सवेरे मुंह धो के निकल आए तो अर्श का मालिक रुसवा नहीं करता, बल्कि कहता है तू मेरे दामन में छुप जा, अंदर जाके जहाँ गुनाह किया है वहाँ जाके दिल से सच्ची तौबा कर ले, मैं क़यामत में भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने गुनाह किया। तो बरकत किसकी है? रसूल पाक की। ये बरकत किसकी है? हबीब दो आलम की सल्लल्लाहु। गुलामी का रिश्ता मजबूत करें, गुलामी का। वारस वाले बने, लवारस ना बने। लवारसों जैसे ज़िंदगी ना गुजारे, जहाँ मर्जी चले गए, जहाँ मर्जी छुट्टियाँ कार है, जितने मर्जी टाइम बिताए, जो मर्जी तबीयत में आया करते फिरे, पता ही कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं, ये कोई कैफियत नहीं है कोई भी। मुझे एक साहब कहने लगे कि एक पीर भाई पूछ रहा था हज़रत साहब का हाल क्या है। मैंने आज के बाद उसने तुझसे पूछा तो बिल्कुल ना बताना। वो कैसा बेटा है, वो कैसा बेटा है जो पड़ोसियों से दाएं बाएं लोगों से हाल पूछता है, उसे पता ही नहीं, उसे खबर ही नहीं, उसे तो लम्हे लम्हे की खबर होनी चाहिए, उसे तो मिनट मिनट का पता होना चाहिए था। वो उसने किस तरह की निस्बत रखी हुई है, जिसको हम सायों से पूछने पड़ता है ज़रा पता करके बताना हाल क्या है। तू किधर था भाई, इतनी देर हो गई, तूने हाल भी किसी और से पता कराना है? मैंने कहा उसको कहना आज के बाद हाल पूछना हुआ तो खत लिखे, मैं भी जवाब लिख दूंगा। बात खत्म हो गई। जब दूर दूर जो रहना आया तो ठीक है, फिर इस तरह ना तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले? और उसने कहा था अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ऐसा काम न करे कि वो अंदाज ही बदल जाए, अपने आप को निस्बतों को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह करीम हमें निस्बतों की मजबूती अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक दे कि हम समझ जाएं इस बात को कि असल बात है क्या, और असल की मजबूती कितनी ज़रूरी है, असल तक पहुँचना कितना ज़रूरी है। और ये भी याद रखें, अम्मा जब नाराज़ होती है ना, जब अम्मा नाराज़ होती है तो कहती है बस निकल जाता, फटाफट निकल जाता, दौड़ जा, कोई ताल्लुक नहीं। अब्बा भी कहता है आज आया तो टांगे तोड़ दूंगा, हाल ही कोई नहीं। और वही बेटा जाके 2 मिनट पैरों में बैठता है, कहता अम्मा तुझे पता ही नहीं मैं कितनी टेंशन में था। तो वही अम्मा बाहर निकल के पहले बढ़ के मार रही होती है, हद कर दूंगी, फिर वही अम्मा कहती है बड़ा परेशान है बेचारा। ये कैफियत है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे हज़रत अमीर खुसरो, बल्कि महबूब थे। कभी कभी खलीफे और महबूब में भी फ़र्क होता है, बल्कि महबूब थे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, तो बादशाह के वज़ीर थे। तो बादशाह ने कहा एक दफ़ा कि मेरे लिए दुआ तो कराओ, दिल्ली के हालात ज़रा ख़राब है। तो कहने लगे मैंने कभी नहीं कहा दुआ के लिए, मैं नहीं सिफारिश करता, आप खुद किसी को भेज दें। ने मजबूर किया तो किसी और आदमी ने कहा हुजूर उन्होंने कई दफ़ा ख्वाजा अमीर खुसरो से दुआ के लिए कहा है बादशाह ने, तो ये आपको कहते नहीं, तो आप दुआ कर दें। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब कहने लगे बादशाह से कहो मैं नहीं तेरे लिए दुआ करता, दुआ करानी है तो हज़रत अबू अली कलंदर के पास पानीपत जाए।
وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے۔ حضرت میر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ، ادھر سے۔ کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے؟ تو حضرت میر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا۔ تو کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں۔ حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت۔ حضرت امیر خسرو گئے حضرت بو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی۔ پانی پت بڑی دور ہے دلی سے، دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں۔ دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے۔ ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا، حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں۔ فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں، ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں۔ تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ کہ حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا، ان کی قدر شروع کر دے، میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کہ تیری بغل میں رہتے ہیں نا، ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتا ہے وہ تو میری رینج میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا، انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تجھے ذرا قدر پتہ چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی معاف تو میرے بھائی یاد رکھیں، نسبت کا ایک درجہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ تشریف فرما تھے۔ اب تو بڑا برا حال ہے، لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں اہل بیت کا نام لے کے۔ میں کہتا ہوں ہمیں تو اہل بیت سے پیار کرنا ہی صحابہ نے سکھایا ہے، انہوں نے بتایا ادب کیا ہے۔ اور صاحب طبقات حالانکہ ان کا انداز بڑا محققانہ ہے، بڑی جان پھٹک کے بعد وہ چیزوں کو لاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کالی سیاہ داڑھی تھی، کوئی بال سفید نہیں تھا۔ جناب ابو ہریرہ بوڑھے آدمی تھے، ضعیف، شاگردوں کا حلقہ تھا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے سامنے تو میں باز کر رہا ہوں تو سامنے سے امام حسین تشریف لائے، آپ ایک جگہ بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ امام حسین آئے تو تازی تازی بارش ہوئی تھی مدینے میں، تازی تازی، چھوٹے چھوٹے حوض پانی کے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے جو گہری جگہ ہوتی ہیں نا، یہ پانی بھر جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین جیسے ہی زمین پہ پیر رکھا تو پانی کے حوض میں آپ کا پیر چلا گیا، کیچڑ لگ گئی۔ شاگردوں اور مریدوں میں سے اٹھ کے کسی کی دستبوسی کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، جو ادھر لوگ بیٹھے تھے وہ نہیں دیکھ رہے، حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے، وہ اٹھے، دوڑے گئے اور پھر جا کے اپنے سر سے پگڑی کھولی، اور پھر امام حسین کا پیر جیسے ہی صاف کیا تو امام حسین نے پیچھے کیا، کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، تم آپ میرے لیے عزت کے قابل ہیں، میرے نانا جان کے آپ غلام ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیر چھوڑا نہیں، زور سے پکڑ لیا، رونے لگے، کہنے لگے حسین تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو محمد عربی کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں اس بات کو کہ نسبت ایک حسن ہے، نسبت ایک توانائی ہے، نسبت ایک وقار ہے، نسبت کی قدر کرے۔ اگر اہل اللہ کی کوئی اولاد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سیدھے 2+2 کے قائل تھے، کوئی چکر ہی نہیں، بس جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ڈنڈا منگاؤ، سیدھی سیدھی زندگی تھی۔ لیکن نسبت پر، پیار پر، خلوص پر، وفا پر حضرت عمر کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب سے سند لینے کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، ہزاروں میل کا۔ اب تو پرائمری ٹیچر بیچارہ جا رہا ہو نا سائیکل پہ تو اس کا شاگرد لینڈ کروزر پہ گزرتا ہے تو کئی دفعہ استاد پہ دھواں چھوڑ جاتی ہے اس کی گاڑی، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی قدر والے معاملات ہیں یہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں، امام صاحب کا قول دنیا میں حجت کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک باغ میں بیٹھ کر ہم کچھ لکھ رہے تھے، بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہیں چاروں جانب۔ جب آدمی تحریر کرتا ہے نا، جو مصنف کتابیں لکھنے والے ہیں،
وہ دنگل کا سما ہو، ادھر چیز بکھری ہے، کوئی ادھر چیز بکھری ہے، بڑے ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا بکھرا ہوا سامان تھا، ہم ایک باغ میں بیٹھے تھے، کھلی فضا میں کام ہو رہا تھا، تو بعض اوقات شاگرد بھی بٹھائے جاتے ہیں، حوالے ڈھونڈو تو بخاری دیکھ، تو مسلم دیکھ، بٹھائے جاتے ہیں ساتھ، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں بچے باہر گیند سے کھیل رہے، ایک گیند آ گئی باغ میں، ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا۔ اب بچے کھیلتے ہیں تو کتنی دفعہ گیند آئے گی، پھر دوبارہ وہ گیند آ گئی، وہی بچہ پھر آیا، شاید اس کی ڈیوٹی یہ تھی۔ وہ جب دوبارہ آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے، وہ تیسری دفعہ آیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ اب شاگرد بیچارے اکتا گئے کہ ہم اتنی مشکل سے نوٹ سیدھے کرتے ہیں، بابا اٹھتا ہے تو کتابیں پھر بکھر جاتی۔ 3-4 دفعہ ہوا تو ایک شاگرد کہنے لگے وہ تو بس بھی کریں گے تو 100 دفعہ آئے گا، تو آپ بوڑھے آدمی ہیں، گھٹنوں میں درد بھی، آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں 1000 دفعہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے استاد کا، یہ ان کا پوتا ہے، تو میں نے وہاں سے خیر لی ہے، میں ان کی نسلوں کی بھی تابعداری کروں گا، وہ جتنی دفعہ آئیں گے میں اٹھ کے۔ یہ بے مروت سا زمانہ ہے، بے کیف سا، اس میں خشکی ہی خشکی پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو بیٹھے ہیں دروازوں پر، دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ تہجد گزار ہے۔ حضرت بی بی صاحبہ کے لیے یہ لفظ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میری بیٹی قائم اللائل ہے، صائم الدہر ہے، یہ بہت بڑی عالمہ ہے، یہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ حضور نے فرمایا بس میری بیٹی ہے، الفاطمہ تو بدعت نہیں، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ میری اور تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ محمد عربی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو شرف نسبت یہ صوفیاء نے کوئی گھڑ نہیں لیا نظریہ، یہ قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کا بتایا ہوا معاملہ ہے۔ قدر ایک قیمتی چیز کا نام ہے، قدر والا فیض یاب ہوتا ہے، اور جو بے قدر ہوتا ہے نا اس کا فیض سلب ہو جاتا ہے۔ جس نے سمجھ لیا نا کہ فلاں چیز میری رینج میں ہے، میں جب چاہوں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے گا، وہ گیا۔ اور جس نے کہا نا نہیں میں تو سال کے راہ ہوں، اس کی مہربانی توجہ کر دیتا، وہ بچ گیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کا ادراک نہیں کر سکتے، تم اسے قید کر سکتے، سوچوں میں آنکھوں میں وہ قید ہو سکتا، اسے مانتے جاؤ، اس کا قرب تلاش کرتے جاؤ، اس کے رستوں پہ چلتے جاؤ، اسے قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ جو قابو والا معاملہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں، قدر کرنے والے بچ جاتے ہیں، قدر والا فیض یاب ہوتا ہے، بے قدر نقصان اٹھاتا ہے، یاد رکھ لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ، اس کا آخری حصہ 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جناب خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا معروف ہے۔ کسی وقت میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا واقعہ تفصیل سے عرض کروں، اور اسی طرح کی کسی نشست میں، خاص لوگوں کی نشست میں وہ بات بھی عرض کروں گا، لیکن ایک بات ان میں سے یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، جو میں کر رہا ہوں گا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مانتے جانا ہے، تبصرہ نہیں کرنا، اور یہی بڑا مشکل کام ہے، صرف مانتے جانا، یہ مشکل کام ہے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں گاؤں تھا، حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام پہنچے تو بستی کے لوگوں نے نہ پانی پوچھا، نہ کھانا دیا، نہ بیٹھنے کو چارپائی دی، لیکن حضرت خضر صبح سے شروع ہوئے اور شام تک ایک دیوار بناتے رہے۔ دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کیا، بنایا، اور جب دیوار کو بنا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اتنے خشک لوگ تھے کہ انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو آپ سارا دن کام کرتے رہے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکتے، تم نہیں صبر کر سکتے، تو فرمایا پھر بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر جناب خضر نے یہ جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو
لوگ وہ خزانہ اٹھا کے لے جاتے، اس لیے بنائی ہے۔ تو کہا کہ بچے ابھی تو انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو یہ جو اللہ کا فضل ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو قرآن کے 2 جملے ہیں، کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ان پر فضل اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ ان کا نیک تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پردادا بھی نہیں تھا، وہ 7ویں نسل میں جا کے نیک تھا۔ تو نسبت کی ایک بہار تو ہوئی نا، ایک بہار تو ہوئی، اس کا ایک اثر تو ہوا نا کہ 7ویں نسل تک کسی نیک آدمی کی اولاد پہ اللہ رحم فرماتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، داڑھی بھی نہیں رکھنی، لیکن میں ہوں پیر صاحب کا بیٹا۔ تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لہذا وہ سارے میرے ہاتھ چومو۔ ایک بات، صرف ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں، وہ اپنے شیخ کا، اپنے باپ کے مشن کا مخالف نہ ہو، مخالف نہ ہو، شریعت کی حد توڑنے والا نہ ہو۔ باقی اگر اس کے اعمال میں کوئی کمی بھی ہوگی تو ہمیں اس کی عزت کرنے کا حکم ہے، ہمیں اس کی عزت کرنے کا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جناب نوح کے مشن کا مخالف تھا، وہ انکار کرتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ تو ایسے آدمی کی عزت کرنا ہمارے لیے بہتر، یہ افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب کا بیٹا ہوگا تو گھر ہوگا، اگر اس کے اندر زیادہ خوبی پائی جاتی ہے تو ہم اپنے شیخ کی وجہ سے، اپنے استاد کی وجہ سے، کیونکہ نسبتوں سے نسبتیں ہوتی ہیں نا، نسبتوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ساس اور تیرا سسر تیرے ماں باپ ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ جی بیوی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ چاہے ان کے ساتھ ایک رات انسان ایک مکان میں ایک رات بھی نہ گزری ہو، چاہے ایک دن بھی کھانے پہ کٹھے نہ ہوئے ہوں کوئی، تو کس وجہ سے ماں باپ ہو گئے؟ یعنی نسبت کی وجہ سے۔ نسبت اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک حیثیت ہے دین میں۔ نسبت کا احترام کیا جائے گا، نسبت کا ادب کیا جائے گا۔ نسبت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جناب مسجد کی کوئی چیز ہے تو اگر ہم وہ بیچیں، فالتو ہو گئی یا اضافی ہے تو بیچ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیچ تو سکتے ہو، پر شرط یہ ہے کہ جس کو بیچو اس کو کہو کہ کسی غلط جگہ اور تو ناپاک جگہ استعمال نہیں کرے گا، مسجد کی چیز ہے پاک جگہ استعمال کرے گا۔ اس لیے کہ مسجد، اچھا جب وہ آئی تھی کارخانے سے تب تو ساری ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اب مسجد سے لگ کے گئی ہے تو اب اس کی نسبت بڑھ گئی۔ تو یاد رکھیں ہمارے صوفیاء جو کہتے ہیں نا استاد کے پوتے کا بھی ادب کرنا ہے، نواسے کا بھی ادب کرنا ہے، بیٹے کا بھی ادب کرنا ہے، صرف ایک بات یاد رکھیں اگر وہ مشن کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات پہ چلتا نہیں، تو پھر تو آپ اس سے اعراض برتیں گے۔ بلکہ یہاں بھی 2 باتیں لکھی ہمارے صوفیاء نے، کہتے ہیں کیا کہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی نہیں کرتا، تو آپ اس طرح کریں اسے رہنما نہ مانیں لیکن عزت اس کی بھی کریں۔ عزت، وہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی، سمجھ لیں اس پہ وسوسے طاری ہیں، دنیا دار ہو گیا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن اس کی عزت پھر بھی کریں۔ کیوں کریں؟ تو پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا شاہ جی کیوں کریں؟ جب وہ اور کسی چکر میں پڑ گیا ہے، چلیں اپنے بزرگوں کی مخالفت تو نہیں کر رہا لیکن پوری تابع داری بھی نہیں کر رہا، تو بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ استاد گرامی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی قرآن مجید کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں لگ جائے نا، اس کو کیچڑ، تو اس پہ پیر رکھ کے نہیں گزرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کیچڑ لگ گیا ہے، اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اسے اٹھایا بھی جائے، دھویا بھی جائے اور اونچی جگہ پہ رکھا بھی جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں اگر ایسے لوگ جو بزرگوں کی اولاد ہے اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، مشن کی مخالفت، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، پھر ان کی 2 حیثیتیں ہیں، یا تو وہ پوری تابع داری کریں تو پورے سلوٹ کے حقدار، پھر تو شیخ کا بیٹا ہی نہیں وہ شیخ کہلائے گا، وہ اسی مسند پہ اسے دیکھنا چاہیے جس مسند پر اپنے شیخ کو دیکھتا تھا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے محبوب ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی نے اپنے بعد ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو خلافت دی، امام حسن کو بٹھایا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسن امور خلافت چلانے کے لیے بیٹھے 6 مہینے خلافت فرمائی ہے امام حسن نے بھی. تو فرماتے ہیں جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا اپنا انداز بھول گئے ہیں، مولا علی کا اپنا لیا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل عین حضرت شیر خدا کی طرح تھا. تو اگر تو وہ مشن پہ چل رہا ہے تو اس نظر سے دیکھیں، اور اگر نہیں بھی چل رہا، مخالفت نہیں کر رہا، تو پھر بھی وہ قابل احترام اور اس کا احترام کیا جائے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے. اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار. یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤ، 2-3 دن کا بن جاؤ. کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس. اس نے کہا بتائیے. میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا. لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے. تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت. بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے. کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے. کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہونا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی. میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا. یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا. میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں. تو عابد وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر. جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے. پھر ہمارا مزاج پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں. اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے. جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا. اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتے ہیں نا، مقلب القلوب ہے. لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلیں، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترشی ہیں، یہ ختم ہو. سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی. میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا. اور اس کے بعد اتنے تابع دار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے. میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا ہوں
کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے۔ میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت بڑا خوش نصیب شخص ہوں۔ اب یہ بات صرف سوچنے کی ہے، 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کے ساتھ تیرے 20 سال گزرے اور تو صرف اسے ایک دن کو یاد رکھے جس دن میں اس نے تکلیف دی تھی، تو پھر یہ تیری زیادتی ہے۔ تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، خدمت والا، راضی بالرضا کا مزاج بنائے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے، یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے، یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے، یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے، آپ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا، لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو، بہت ساری راحت کو دیکھا۔ بیٹا انتقال کر گیا، جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے، اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے، انتقال کے بعد تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اب آپ سکون میں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا، خدمت کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو مجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے والا ہے۔ اب مجھے پریشانی، اب میرا قریب مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اسے سکون دے گا، اسے راحت دے گا، اور میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں۔ اس نے جو بہتر سمجھا اس نے میرے حق میں وہ فیصلہ۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے، مستجاب الدعوات۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حج کرنے گیا تو میں طواف وداع کرنے گیا، حج کا آخری رکن ہوتا ہے، پس آتا ہے نافاقی حاجی تو طواف وداع کرتا ہے۔ کہتے جب میں طواف وداع کرنے گیا تو طواف وداع کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جتنا رش حجر اسود کے پاس ہے اتنا ہی حضرت ابن وقاص کے پاس بھی ہے۔ شاید سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو میری بات۔ حجر اسود کے پاس بہت بڑا رش ہوتا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے بوسہ لینے کی، تو جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے اتنے ہی لوگ حضرت سیدنا ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کھڑے تھے۔ تو کہتے مجھے تعجب ہوا، عبداللہ بن صائب کہتے میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آ رہے ہیں، اور فرماتے میں نے عجیب حال دیکھا، بیمار ترین شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھا، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو فرماتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہیں اسی وقت میں نے دیکھا اللہ نے اس بندے کو شفا کا فرمایا۔ میں نے دیکھا مقروض دعا کرا رہے ہیں، بیمار، بے اولاد، جو بھی دعا ان سے کراتا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا۔ حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں میں شام تک بیٹھا رہا، ہر نماز کے بعد رش ہوتا، میں دیکھتا رہا، اور ماتیں شام ہو گئی، لوگ دعائیں کرا کے چلے گئے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو نابینا تھے، پھر بھی مجھ سے کہنے لگے عبداللہ ساری دنیا نے دعائیں کرائی ہیں، تو نے نہیں کرانی؟ تو صبح سے بیٹھا ہے بس دیکھے ہی جا رہا ہے، تو نے نہیں کو دعا کرانی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے دعا نہیں کرانی، ایک سوال پوچھنا ہے۔ تو فرمانے لگے پوچھو۔ تو میں نے کہا حضور سارا زمانہ جو دعا کراتا ہے اور اللہ آپ کی قبول کرتا ہے، تو ایک دعا آپ اپنے لیے بھی کر لے، اللہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دے۔ مالک جو قبول کر رہا ہے تو ایک کر لے اپنے لیے بھی۔ میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے۔ واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنے لگے ایک دعا اپنے لیے بھی کر لیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بن وقاص رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔ کہنے لگے نا، جب تک رب نے چاہا اس نے مجھے آنکھیں دی، اور اب اس نے بہتر سمجھا کہ میری آنکھیں نہ رہے، تو اس نے جو بہتر سمجھا میرے لیے کر دیا۔ میرا مالک میرے حال سے آگاہ ہے،
اور میرے मालिक की हिकमत है उसने मुझे जिस हाल में रखा है, और फरमाया अगर उसने मुझे इस हाल में रखा है तो मैं भी इस हाल पे बड़ा ही राजी हूँ। मैं अपने मालिक के दिए हुए इस हाल पर बड़ा। मुसलमान ये समझ ले, इस पैगाम को पल्ले के साथ बांध ले। अगर इसने जल्दबाजी दिखानी है, अगर इसने बेराह रवी करनी है, अगर इसने अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों में मुदाखलत करनी है, फिर ये तो मुमकिन ही नहीं। ये हो सकता इसलिए कि इसकी लगामें किसी और के पास हैं, इसके फैसलों का इख्तियार किसी और के पास है। अपने आप को अपने मालिक रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्ह ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनसे राज़ी हूँ, वो मुझसे राज़ी हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होना सीखें, राज़ी होना सीखें। रब करीम के फ़ैसलों पर राज़ी होने की आदत बनेगी तो ईमान मजबूत होगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह, ये भी बुखारी किताबुल अज़ान में आपको रवायत मिलेगी। ये अशरा मुबशरा से आबी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे फरमाया था, जब ये बीमार हो गए और परेशान हो गए कि पता नहीं तंदुरुस्त होऊंगा भी कि नहीं, तो हुजूर ने फरमाया साद फिक्र न कर, अल्लाह शिफा देगा और तेरी वजह से इस्लाम का फ़ायदा करेगा और कुफ्र का नुकसान करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इस शख्स की अज़मतें बयान की, अशरा मुबशरा से आबी हैं, लेकिन आप पर एक शख्स ने ना 3 इल्ज़ाम लगा दिए। लोग बड़े सियाने हैं, काबे के अंदर से मिट्टी लेके बुत बना लेते, और ये किसी को कैसे माफ़ करेंगे। इन्होंने तो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा पे भी इल्ज़ाम लगा दी, हज़रत ईसा की वालिदा मरियम पे। वो किसी शायर ने कहा था, मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, और तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कुबा भी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। ये माफ़ी देते हैं किसी को, बस हो गए पीछे तो हो गए। 3 इल्ज़ाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास पे लगा दिए। पहला इल्ज़ाम ये लगाया कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो हैं ये माल गनीमत बराबर तकसीम नहीं करते, और दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि लश्कर इस्लाम को भेज देते हैं, ख़ुद साथ नहीं जाते, और तीसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि मुक़द्दमात के फ़ैसले में अदल से काम नहीं लेते। एक ये कि ये लश्कर के साथ खुद नहीं जाते, एक मुक़द्दमात का फ़ैसला अदल से नहीं करते, और तीसरा ये कि ये माल गनीमत अदल से तकसीम है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास को बड़ी तकलीफ़ हुई, हाथ उठाए, कहे अल्लाह अगर ये झूठा है ना तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसके फ़क्र में इजाफ़ा कर दे, इसे फितनों में मुब्तला कर दे। दुआ कर दी, बात ख़त्म हो गई। हज़रत सैयदना अब्दुल मलक बिन उमैर ताबी बुज़ुर्ग हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं मैंने उस बूढ़े को देखा जिसके लिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने दुआएं की थी। उसने 3 इल्ज़ाम लगाए तो आपने जवाब में 3 दुआएं दी। आपने कहा अल्लाह इसकी उम्र लंबी फरमा, फ़क्र में इजाफ़ा कर, इसे फितनों में मुब्तला कर। आप फरमाते हैं मैंने उसे देखा इतना बूढ़ा हो गया था, कमर झुक गई थी, ये भमें उसकी आंखों पे आ गई, चला नहीं जाता था, और कभी वो मालदार होता था। पर हज़रत साद बिन अबी वक़ास की दुआ ने इतना पीछा किया कि दर दर की भीख मांगने पे मजबूर हो गया, और बुढ़ापे में भी उसके फितने का ये आलम था कि ज़ईफ़ हो गया, औरत की ख्वाहिश रही नहीं वजूद में, लेकिन फिर भी राह जाती औरत को छेड़ देता था, और यकीनन फिर उसकी वजह से वो मार खाता था चौकों और चौराहों में। तो लोग उसे कहते थे कि तू इस उम्र में भी बाज नहीं आता, तो वो कहता था मैं तुम्हें क्या बताऊं, साद बिन अबी वक़ास की दुआएं मेरा पीछा करती, वो मैंने उनको तकलीफ़ दी थी, तो आज तक मैं फितने में मुब्तला हूँ। फितने में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, और फिर मुझे बेइज्जती का मुंह देखना पड़ता है और रुसवाई का। तो क्यों लोग बद्दुआएं लेते हैं, और क्यों करके लोग इतना सख्त अपने आप को बना लेते हैं कि वो नेक साले और पाक लोगों के बारे में भी उनके नज़रियात इस तरह के हो जाते। खुदारा ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें आ जाएंगी अगर हम इन चीज़ों से नहीं बचेंगे। याद रखें, जैसा करेंगे फिर वैसा भरेंगे। बोलें भी सोच के, चलें भी सोच के, मुखालफत भी करें तो सोच के, और उतनी जितनी किसी की बनती है। इल्ज़ाम भी लगाएं तो खुदारा अल्लाह से डर के, फटाफट नहीं, जल्दी नहीं। हर चौथे बंदे के बारे में लोग नहीं कह रहे फलाना पैसे खाता है, भाई आपने दिए या आप गवाह बने जब वो खा रहा था, आपने ये कैसे बात कर दी। तो हम तेज़ी के साथ इस तरह के अमाल इकट्ठे कर रहे हैं कि जो हमारे लिए अज़ियत का सबब बनेंगे। मेरे रब ने फरमाया एहसान करो, नेकी करो, ताकि बदले में तुम्हें भी नेकी मिले। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान,
کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے؟ اپنی زندگی میں کوشش کرے کوئی بد دعا نہ لے، کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کرے کہ پھر وہ رب کریم کے دروازے پہ جھکے اور ہمارے لیے وہ بد دعائیں کرے۔ اللہ کے حضور حاضر ہوں، کوشش کریں کہ بھولے سے بھی کسی شخص کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ سنیں حدیث، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں، کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ؟ اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتو۔ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ۔ بندے ڈھونڈے جائیں گے۔ یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ میری رضا کے لیے پیار کیا تم نے، میری رضا کے لیے محبت۔ خدا را تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں۔ آپ یقین کریں پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تمہیں پتہ نہیں بندے کس طرح دا ساڑھنا سلوک کرتے، وہ بھی مطمئن ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں کو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے۔ ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا، ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا۔ مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا۔ اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار۔ یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو کتے کو پانی پلا گئی، پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی، تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو، کسی سے پیار تو کریں، خدا را کسی سے پیار تو کریں۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا میں سر رکھ کے رو لوں گا۔ کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے یار۔ اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری، اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام۔